السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میرا نام شہریار اسلم ہے اور جس طرح کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے بہت سے سیشنز پہلے ہوئے ہیں جس میں ہم نے ایڈکشن سے ریلیٹڈ جو ہے اور الکوہلزم پہ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈز پہ بھی بات چیت کی ہے. تو آج ہم کچھ بات چیت کریں گے لائف ان دا منتھس آفٹر ایڈکشن. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے ہائی آگمنٹیشن. جو نشے کا جو مریض ہوتا ہے اس میں ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت جلدی وہ جو ہے نا وہ مشتعل ہو جاتا ہے. یعنی گھر والے جب اسے کوئی چھوٹی سی بات بھی کہتے ہیں نا تو اسے اچانک وہ بہت زیادہ بڑی بات فیل ہوتی ہے. یعنی اس کے ایموشنل امبیلنس جو ایسا کریٹ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات اسے بہت بڑی معلوم ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے پیٹرول کو جو ہے وہ آپ ماچس سے مطلب فلیم کرتے ہیں تو ایک دم سے اگنائٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ میگنیچیوڈ ہو جاتا ہے. نشے کے مریض کی بھی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کی جو ہے یہ ہائی آگمنٹیشن یا انٹینسو چارج والی جو ہے وہ پرابلم آ جاتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ ایموشنل آگمنٹیشن. اچھا، نشے کے مریض سے جو ہے نا وہ بات چیت کرنے کا جو ایک وہ خاص طریقہ کار ہے. اس میں یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے بات کریں کہ وہ اس کو بات سمجھ بھی آ جائے، اس کو بری بھی نہ لگے اور اس بات کو وہ فالو بھی کرے. ٹھیک ہے، ایموشنل جو ہے نا وہ بالکل ڈسٹرب نہ ہو. اس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنی، غصہ نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنی، کیونکہ اس سے وہ جو پیشنٹ ہے وہ سٹریس کی طرف چلا جائے گا، ٹینشن کا شکار ہو جائے گا. اور جب سٹریس اور ٹینشن اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ڈرگز کی طرف دوبارہ سے موو کر جائے گا. تھرڈ پوائنٹ ہے انسومنیا. انسومنیا یہ ہے کہ بیسیکلی جس طرح سلیپ ڈس آرڈرز وغیرہ ہو جاتے ہیں. کچھ جو پیشنٹس ہیں رات میں سوتے سوتے اچانک ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے بعد پھر انہیں دوبارہ سونے میں مختلف ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، یا خواب دیکھتے دیکھتے اچانک ڈر کے اٹھ جاتے ہیں اور ویوڈ اور انٹینس ڈریمز والی جو ہے انہیں پرابلم آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب دوبارہ سونے کے لیے لیٹتے ہیں پھر ان کافی دیر تک نیند نہیں آ رہی ہوتی. تو اس چیز سے یہ پرابلمس بھی جو ہیں وہ آفٹر ایڈکشن فیس پیشنٹس کرتے ہیں. پھر نیکسٹ پوائنٹس ہے موڈ سوئنگز اینڈ ڈپریسو ایپیسوڈز. نشے کا جو مریض ہوتا ہے اس کے موڈز میں بڑی جلدی ویریشن آتی ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا نا بائیپولر ڈس آرڈر، کہ ایک دم سے بہت خوش، ایک دم سے بہت غمگین یا اداس، بیچ میں نہیں اس کی نا کہیں بریک نہیں لگ رہی ہوتی. یا نشے کے مریض کو مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی بریک فیل ہو جاتی ہے. یا تو بہت زیادہ خوش ہوگا یا بہت زیادہ غمگین اور اداس ہو جائے گا. یعنی موڈ سوئنگز بہت جلدی آئیں گے. اور ڈپریسو ایپیسوڈ کیونکہ جب بعض اوقات اسے کریونگ بھی ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ ان ٹرمز آف ڈپریشن بھی کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ڈپریشن اور موڈ سوئنگز اگر آفٹر ایڈکشن آتی ہیں تو اس میں بالکل پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز باقاعدہ پیشنٹس کو بتائی اور سمجھائی جاتی ہے کہ موڈ سوئنگز یا ڈپریسو ایپیسوڈز ٹریٹمنٹ کے بعد کچھ حد تک آپ کی زندگی میں ان کا عمل دخل رہے گا. اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ریزیڈول ٹریمرز. ریزیڈول ٹریمرز ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی بندہ کچھ لکھنے لگا ہے اس کا ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے اور سر بھاری سا اور بوجھل سی طبیعت ہو جاتی ہے. مطلب کسی کام میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، کوئی چیز مس کر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ کانپ رہے ہیں. اور یہ اس طرح کی پرابلم یعنی بے چینی، گھبراہٹ اور مستقل مزاجی کا عدم ہونا یا فقدان ہونا، یہ پرابلمز اس میں بہت زیادہ آتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے فوڈ کریونگز. نشے کے جو مریض ہے جب ٹریٹمنٹ کرا کے گھر جاتا ہے تو اس کو فوڈ کریونگز بہت زیادہ آتی ہیں. جو اسپائسی ٹائپ کی چیزیں ہیں، مزے کی چیزیں اس کا کھانے کو دل کرتا ہے. شوگر انٹیک اس کی جو ہے اس کو دل کرتا ہے کہ میٹھی چیزیں میں زیادہ کھاؤں. لیکن ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ میٹھی چیزیں تھوڑی بہت تو آپ کھا لیں، زیادہ میٹھی چیزیں آپ کی کریونگ کو بڑھا سکتی ہیں. تو یہ نشے کے مریضوں کا ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے نا فوڈ کریونگز کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. مزے کی چیزیں کھانے کو بھی دل کرتا ہے اور ان کی ڈائٹ بھی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. مطلب فرض کریں اسٹینڈرڈ ڈوز ہے جی 5 بریڈس، اگر وہ جس طرح چھوٹی ڈبل روٹی ہے اس کے 5 پیس کھاتے ہیں، ممکن ہے یہ 7، 8 یا 10 تک چلی جائے. مطلب ان کا ڈائٹ پیٹرن جو ہے تھوڑا سا ایب نارمل بھی ہو سکتا ہے مطلب آفٹر ٹریٹمنٹ. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ڈوزز آف کیفین. یہ بیسیکلی فروٹ میں ہی ہے ایک پوائنٹ کہ بہت سے لوگ کیفین پہ تھوڑا سا ڈیپینڈ کرتے ہیں، چائے کافی وغیرہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ پیشنٹ بلیو کرتے ہیں کہ چائے یا کافی زیادہ یوز کرنے سے سیٹسفیکشن ہوتی ہے تو وہ کریونگ کافی حد تک مینیج ہو جاتی ہے.
تو یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی بہت لیں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن میگا ڈوزز سے اوائڈ کرنا چاہیے. میگا ڈوزز کو ہمیشہ ناک آف کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی بعض اوقات ادر کمپلیکیشنز کریٹ ہونے کا کافی حد تک خطرہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ ایڈ ریگولر ایکسرسائز، ریگولر ڈائٹ ہو، ریگولر ایکسرسائز ہو، ڈیلی واک کریں. واک سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے. ہلکی پھلکی ٹیبل ٹینس وغیرہ کھیل لیں، بیڈمنٹن تھوڑی بہت کھیل لیں، کوئی نہ کوئی فزیکل ایکسرسائز ہونی چاہیے. جم جوائن کر لیں، بہت ہیوی ویٹ وہاں پہ بھی نہ اٹھائیں، لائٹ ویٹس اٹھائیں. تو یہ ہے کہ اگر بہت ہیوی ایکسرسائز بھی کریں گے اس سے پھر کریونگ زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ٹیکنگ وٹامن سپلیمنٹس. نشے کے مریضوں کو ٹریٹمنٹ کے بعد یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی وٹامن سپلیمنٹس ہیں ان کو لازمی جو ہے وہ اپنی اس میں ڈائٹ میں جو پیٹرن ہے اس میں شامل کریں. اس سے اوور آل ان کی باڈی جو ہے نا اس میں بیلنسز جو ہیں وٹامنس وغیرہ کے وہ بالکل صحیح رہتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے فلیش بیک ایکسپیرینسز. نشے کے مریضوں کو نا یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی لائف میں اس طرح کی پرابلمز ہو سکتی ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے بعد ان کو زندگی کے بعد گزرے ہوئے واقعات بالکل ایگزیکٹلی اس طرح یاد آئیں گے جیسے اب سے کچھ دیر پہلے یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے. بے شک اس واقعے کو ہوئے 5 سال گزر چکے ہوں یا 3 مہینے یا 5 مہینے ہو چکے ہوں، لیکن ان کو ایگزیکٹلی اس طرح کی فیلنگ ہوگی یار اب سے تھوڑی دیر پہلے یا بس جسٹ کل شام کو یہ واقعہ جسٹ ابھی میرے ساتھ ہی ہوا ہے، اور یہ بالکل ان کو ریئل اس طرح کی فیلنگ ہوگی. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے سیکچول ڈس فنکشن. نشے کے جو مریض ہیں جس طرح ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد گھر جاتے ہیں ان کے ٹائمنگز بہت حد تک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ٹائمنگ سے مراد بالکل ایسے کہ جسٹ ابھی جو ہے وہ سیکچول پروسیس سٹارٹ ہوا اور ود ان سیکنڈ جو ہے وہ اینڈ بھی ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل سیٹسفیکشن تو ہوئی نہیں ہے، تو ایسے لگے جیسے کیا یا نہ کیا وہ برابر ہے. تو یہ ہے کہ اریکشن کی پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں، اور مسلز جو ہے وہ ان میں بھی کچھ کانٹریکشن کی بھی تھوڑی بہت پرابلم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں یہ تھوڑی بہت آئیں بھی تو اس سے گھبرانے یا پریشان ہونے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں بالکل نارمل ہو جاتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہیڈ ایکس. ٹریٹمنٹ کے بعد لوگوں کو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے پیشنٹس کو کہ جی سر بھاری بھاری سوال ہے، بوجھل طبیعت ہو رہی ہے، آوازاری ہو رہی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، شدید گھبراہٹ سی اس طرح کی فیل ہوتی ہے. سائیکولوجیکلی ان کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میرے سر میں درد ہو رہی ہے، حالانکہ وہ ہو نہیں رہی ہوتی. وہ بیسیکلی ایک کریونگ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. ان کو فیل ایسے ہوتا ہے کہ سائیکولوجیکلی کہ میرے ہیڈ ایک ہو رہی ہے، لیکن وہ ایکچوئل ہوتی نہیں ہے. پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ویٹ گینز اینڈ لاسز. جس طرح پیشنٹس جو ہیں وہ تھوڑی بہت اگر اوور ایٹنگ کرتے ہیں یا ڈائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ان میں زیادہ چانسز ایسے یہی ہوتے ہیں کہ جس طرح اوور ایٹنگ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے بعد پیشنٹس ان کا پھر ویٹ جو ہے وہ تھوڑا بہت انکریز کرتا ہے. لیکن اگر وہ تھوڑی بہت ایکسرسائز کرتے ہیں نا جس طرح واک وغیرہ ہو گئی یا کوئی بھی ایسی ایکسرسائز، تو ان کا پھر یہ ساری چیزیں نارمل ہونے شروع ہوتے ہیں. تھوڑا سا ایکسٹرا کھا بھی لیں تو اگر آپ ایکسرسائز کر لیں تو اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا. مطلب آپ یہ اگر کہیں کہ میں تھوڑی سی مٹھائی کھا لیتا ہوں لیکن اس کو پھر آپ یہ ہے کہ واک کر کے اس کو ساتھ برن بھی کر دیں، کنزیوم کر دیں، تو وہ یہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی بیلنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے ایکس، پینز اینڈ کریمپنگ. ٹھیک ہے، بعض اوقات نشے کے مریض کو ٹریٹمنٹ کے بعد اس طرح ہو گیا کہ یار میرے تو یہ کھنچ رہے ہیں بازو اور گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی سی ہو رہی ہے اور کریمپنگ ہو رہی ہے، اور جو مطلب اس طرح کی عجیب آوازات سے طبیعت ہو رہی ہے، میرے جسم میں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، میری ٹانگیں جو ہیں وہ اسٹریچ ہو رہی ہیں، کمر میں ہلکی ہلکی درد ہے. تو ان چیزوں سے بھی بالکل گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ ایڈکشن کے بعد یہ تھوڑا بہت پرابلمز رہتے ہیں، لیکن یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے فارگیٹفلنس. چیزیں بعض اوقات کچھ تھوڑی بہت بھول بھی جاتی ہیں کہ کچھ چیزیں یاد ہیں، واقعے کا کوئی ایک حصہ ان کو یاد ہے، باقی کا ایک بیچ میں جو حصہ ہے وہ بھول رہا ہوگا. یعنی تھوڑی فارگیٹفلنس کی فیلنگ اس طرح آتی ہے کہ یار کوئی ایونٹ ہوا اس کا کچھ حصہ یاد ہے، باقی کا بالکل بھول گیا. تو اب یہ پرابلم بھی ایڈکشن کے بعد تھوڑی بہت آتی ہے، لیکن اس میں بھی بالکل گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے کولڈ، فلو اینڈ انفیکشنز. نشے کے مریض کے ٹریٹمنٹ کے بعد یہ کہ اگر تھوڑا بہت سے کولڈ فلو کی یا وائرل انفیکشن کی تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا بھی ہے، اس میں بالکل قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب باڈی کیمیکلز بالکل نارملی باڈی میں رن کرتے ہیں اور آپ کی جو نیچرل
جو بالکل صاف خون ہے وہ جسم میں گردش کرتا ہے، اس سے پھر یہ آپ کی ساری چیزیں گریجولی سب کچھ نارمل ہونا شروع ہوتا ہے. اس میں بالکل گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ سب لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کا کچھ حصہ ہمیں دیا. اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نشان فاؤنڈیشن کے بہاف پہ آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں. تو ہمارے ٹیلی فون نمبرز اور ہماری ویب سائٹ اس وقت آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، اور میں آپ سے پوری امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہم سے بہت جلد رابطہ کریں گے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ.